اس زمانے میں آپ دیکھیں گے بھائی بھائی کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو بکھیرنے کے لیے انہیں یہودیوں کے طریقوں پر لے جانے کی ضرورت ہے. باطل اس کوشش میں ہے کہ انہیں بکھیرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے وہ طریقے بدلو جو طریقے آپس کی محبت پیدا کرتے ہیں. صحابی نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا. شکایت کی تو آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا کہ تم یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو اور برکت جائے کھانے میں. جی ہاں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت سے بڑھ کر غیبی مددوں کے برکتوں کے نزول کا اور کوئی سبب اور کوئی وظیفہ نہیں ہے. اور آپس کی اجتماعیت نہیں ہے تو جتنی چاہے عبادتیں کر لو، جتنے چاہے برکتوں کے وظیفے پڑھ لو، جتنے چاہے برکتوں کے تعویذ کرا لو، برکتیں اس میں نہیں ہیں. جی ہاں، صحابی نے شکایت کی، عرض کے گئے رسول اللہ کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا لعلکم تفترقون، کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے، الگ الگ پلیٹ میں لے کر کہ الگ کھاؤ، تم الگ کھاؤ، تم الگ کھاؤ. جی ہاں، ابھی ہماری کیا عرض کروں، بس شکایت ہوگی، کام کرنے والوں میں بھی یہ بیماری ہو گئی ہے کہ الگ الگ کھاؤ. حالانکہ جس پلیٹ میں جتنے ہاتھ پڑتے ہیں اس میں برکت کا مطلب یہ نہیں کھانا زیادہ ہو جائے. جی ہاں، لوگوں کا سارا برکتیں زمانے میں برکتیں سمٹ کر صرف کھانے کی زیادتی پر آ گئی ہیں. پیسے برکت ہو گئی، پیسے زیادہ ہو گیا، کھانے برکت ہو گئی، کھانے زیادہ ہو گیا. حالانکہ یہ برکت نہیں ہے. صحابہ کے بہت قصے ہیں ایسے کہ جس میں برکت کا مطلب کھانے کا بڑھنا نہیں ہے. کھانا بھی اتنا ہی تھا لیکن سب کے لیے کافی ہو گیا، کھانا بڑھا نہیں. کہیں کھانا بڑھتا نظر بھی آیا ہے لیکن بہت سی جگہ آپ دیکھیں گے صحابہ کے واقعات میں کھانا بڑھا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ برکت زیادتی کو سمجھتے ہیں کہ مال کی زیادتی برکت ہے. کہ نہیں، مال کی زیادتی برکت نہیں، بلکہ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں امن اور سکون کی زندگی کو. برکت کہتے ہیں امن اور سکون کی زندگی. برکت امن اور چین کی زندگی کا نام ہے. جی ہاں، کھانے میں اطمینان اور بیماریوں سے نجات اور پریشانیوں سے نجات، یہ برکت کا لفظ ان سارے مسائل پر مشتمل ہے جتنے دنیا میں مسائل پیش آ رہے ہیں. ان سب کا ان مسائل کے پیش نہ آنا یہ برکت ہے، یعنی امن کی زندگی. تو میں نے عرض کیا کہ صحابی نے شکایت کی کہ کھانا کھاتے پیٹ نہیں بھرتا. فرمایا لعلکم تفترقون، کہ تم کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے. اس لیے ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ آپس کی محبتیں اور قرب وہ تو ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں ایک صاحب آئے، اللہ کے راستے سے جب بھی واپس ہوئے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، غزوے میں ہاتھ کٹ گیا، واپس آئے، دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا پہنچے سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی، حالات پوچھے، کاغذری سنائی. اسی درمیان میں حضرت عمر کے کھانے کا وقت آ گیا، دسترخوان لگنے لگا، زخم لگا، کھانا رکھا گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دسترخوان پر انہیں خیال یہ ہوا
کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور اس کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر لوگ گھن کریں گے، لہذا بہتر ہے کہ میں یہاں سے خاموشی سے نکل جاؤں، کیونکہ میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی جو ہٹ رہا ہے یہاں سے، یہ اس لیے جا رہا ہے کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے میرے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے۔ حضرت سمجھ گئے، فرمایا یہاں آؤ، یہاں بیٹھو دسترخوان پر، اور عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی اور یہ فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہیں رکھے گا کھانے کے لیے جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس برتن کے اندر نہیں گھما دو گے۔ ایک مسلمان کا قرب، ایک مسلمان کا قرب دیکھو تو صحیح۔ جی ہاں، وہ تو ہم بات ہے، ایک مسلمان کا قرب کہ میں اس کی اتنا قریب ہوں، یہ گھبرا رہا ہے میرے ساتھ کھانا کھانے سے، کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ سے لوگ گھن کریں گے، مجھے دسترخوان پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ تو دسترخوان پر بیٹھنے سے بچ رہا۔ اور عمر نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے جب تک تو ہمارے کھانے میں اپنا کٹا ہوا ہاتھ نہیں گھما دے گا ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ سوچو تو صحیح، ایک مسلمان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور ایک مسلمان سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان اعمال صالحہ پر یہ محبتیں تھیں۔ چنانچہ حضرت عمر کا حکم تھا، وہاں امیر کے حکم کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ کھانے میں گھمایا، حضرت ہمارے سب سے کھاؤ کھانا اس میں سے، تمہیں ایک امام والے کے ہاتھ سے گھن آ رہی ہے؟ سنو، حضرت نے فرمایا کہ تم اس کے ہاتھ سے گھن کر رہے ہو، حالانکہ اس کا جو ہاتھ کٹا ہے اللہ کے راستے میں، اس کا یہ کٹا ہوا ہاتھ جو ہاتھ کٹ کے الگ ہوا ہے وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جس کا ہاتھ اللہ جنت میں داخل کر چکے ہوں اس کا باقی جسم جنت میں نہیں جائے گا؟ کہ اللہ نے تو اس کے لیے جنت کو واجب کیا ہوا اور تم اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو رہے۔ جی ہاں، یہ قرب، ایک مومن کے ساتھ ایسی محبت، ایک مومن کا اتنا قرب، ورنہ یہ بات میری یاد رکھنا سب کہ ایک مومن کو حقیر سمجھنا، ایک مومن کو حقیر سمجھنا، ایک مومن کو صرف حقیر سمجھنا اسلام سے مرتد ہونے کا سبب ہے۔ سنو میں کیا کہہ رہا، ایک مومن کو حقیر سمجھنا اسلام سے مرتد ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور ایک مومن کے قتل پر اگر تمام آسمان کی مخلوق اور تمام زمین کی مخلوق جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہو، اگر یہ ساری کی ساری مخلوق اگر صرف ایک مومن کے قتل پر جمع ہو جائیں کہ اس کے قتل میں ان سب کا ہاتھ ہو تو اللہ تعالی ان سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ایک مومن اللہ سوچو، ایک مومن کا یہ مقام ہے کہ اگر ایک مومن کے قتل پر زمین آسمان کی تمام مخلوق ایک مومن کے قتل کے کیس میں ہے، ایک مومن کے صرف، تو اللہ تعالی ان سب کو ایک ساتھ جہنم میں اوندھے منہ ڈالیں گے کہ یہ سب ایک مومن کے قتل میں شریک ہے۔ یہ سب مقامی، کوئی ایمان اور مومن کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟
لیکن وہی بات ہے کہ نہ ایمان کی تحقیق ہے اور نہ مومن کی خبر ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ کسی مومن کو حقیر سمجھنا یہ اسلام تک سے محروم کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی اور امت ایسے بنائی کہ جو ان کے قبیلے کے، ان کی قوم کے، ان کی زبان کے، ان کے رنگ کے، ان کے ملک کے نہیں تھے، ان کو وہ درجہ دیا، وہ موقع دیا کہ دوسرے اپنے رش کرتے تھے اس پر، بلکہ رش کیا کرتے تھے؟ اعتراض کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے ساتھ قرب کس طرح سمجھایا۔ حضرت اسامہ جب آئے چھوٹے تھے، ناک بہتی تھی، جب مدینے پہنچے تو چیچک ہو گئی، چیچک کے داغ چہرے پر، کالا رنگ، روایت میں ہے کہ ناک چپٹی، بہت بد شکل تھے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ روایت میں ہے کہ گھر کی چوکھٹ پر ٹھوکر لگی اور گرے اور پیشانی لگی زمین پر، جس سے خون بہنے لگا۔ اب اے عائشہ جلدی اٹھ، دیکھ تو صحیح، اسے اسامہ کے چوٹ لگ گئی ہے، اس کی ناک صاف کر اور اس کا خون صاف کر دے جلدی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بہت گھن آئی کہ میں کیسے ناک صاف کروں اس کی، کیسے اس کا خون صاف کروں، مجھے ذرا کراہیت ہوئی، مجھے کراہیت محسوس ہوئی۔ آپ سمجھ گئے کہ عائشہ کو اسامہ کی ناک صاف کرنے اور اس کی پیشانی سے خون صاف کرنے پہ کراہیت ہو رہی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کس طرح بنائی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے کراہیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، آپ نے اپنے گھر والوں کے دل سے ایک اجنبی آدمی کی کراہیت کو ختم کرنے کے لیے اور ایک اجنبی آدمی کی محبت پیدا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے، اپنے منہ سے ان کے زخم سے خون کو چوسا، ان کے زخم سے خون کو چوسا۔ آپ ان کا زخم اپنے مبارک ہونٹوں سے ان کے زخم کے خون کو چوستے تھے اور بار کلی کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا زخم آپ نے کسی رومال، کسی کپڑے سے نہیں، اپنے ہونٹوں سے ان کے زخم کو صاف کیا، اللہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کا کیا مقام ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کا کیا مقام ہے۔ اجنبی ہے، دوسرے قبیلے کا ہے، دوسری قوم کا ہے، دوسرے رنگ زبان کا ہے، اور پھر یہی اسامہ تھے، پھر یہی اسامہ ہیں کہ آپ نے ان کو جماعت کا ذمہ دار بھی بنا کر دکھلایا کہ دیکھو ہمارے یہاں باہر کے آدمی کی یہ حیثیت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میدان عرفات میں چلنے کا وقت ہو گیا، سارے کبار صحابہ آپ کے ساتھ، تاخیر ہوتی گئی نکلنے میں، وہ ہر ایک پوچھتا تھا کیوں دیر ہو رہی ہے، کہ آپ کیوں نہیں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں چلتے؟ اور سارے صاحب آپ کے انتظار میں کہ آپ چلیں گے، صحابہ چلیں گے۔ پوچھا گیا کیوں تاخیر ہو رہی ہے، تو بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت اسامہ کا، وہ کسی حاجت سے گئے ہوئے تھے۔ جب آئے حضرت اسامہ، فرمایا ہاں اسامہ آ گئے ہیں، اب چلو۔ سوچو تو صحیح، جی ہاں، امت کے ایک ایک فرد کی خبر اور امت کے ایک ایک فرد کو لے کر چلنا۔ جی ہاں، سنو غور سے، انتظار آپ نے کیا ہے اسامہ کا، جب ہی آئے تو اہل یمن نے کہا کہ اس کے انتظار میں ہمیں روکا گیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟
کوئی حیثیت والا آدمی ہوتا تو ٹھیک تھا. اب یہ ذرا ان کی کیا حیثیت ہے کہ ہمیں سب کو روکا گیا ان کی وجہ سے، تو ان کا کیوں انتظار کیا گیا؟ سب سے پہلے جو ارتداد آیا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اس میں سب سے پہلے مرتد ہونے والے اہل یمن. پوچھا گیا کہ اہل یمن کیوں مرتد ہو گئے تھے ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں؟ تو جواب یہ ملا، روایت میں ایسا ترجمہ کیا ہے، ذکر کیا ہے اس کا. تو جواب یہ ملا کہ صرف اہل یمن کے اسلام سے مرتد ہونے اور اسلام سے پھرنے کا جو سبب بنا ہے وہ صرف حضرت اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھنا تھا. میں ساری بات اس پر سمجھا رہا تھا کہ یہ آپس کی جو محبتیں ہیں جس سے انسان بن کر جیے دنیا میں، یہ جب ہو سکتا تھا کہ جب ایمان اور اعمال صالحہ. ساری بات عرض کیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یقین سے ہٹایا تھا کہ نہیں، کائنات کی شکلوں کا، تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں. اس پر صحابی نے عرض کیا تھا کہ ہاں ایک اونٹ کو خارج ہوئی تھی، سب کو ہو گئی. فرمایا نہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے براہ راست آتی ہے ہر ایک کے لیے. نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس یہ پڑھاتا ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے ان کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، حالانکہ زلزلے کا تعلق وہ زمین کی شکل سے نہیں ہے، زلزلے کا تعلق مسلمان کے زنا کے عمل سے ہے. کیونکہ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ مسجد کی زمین تو اللہ نے سجدگاہ بنائی ہے. آپ نے فرمایا یہ میری امت کی خاصیت ہے کہ میری امت کے لیے پوری زمین سجدگاہ بنا دی گئی. پہلی امتوں کی عبادتیں ان کے عبادت خانے میں ہوا کرتی تھی. اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس پوری زمین کو مسلمان کے لیے پاک بنا دیا اور سجدگاہ بنا دیا. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. تو جب وہ زمین جس کو اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جب اس زمین پر زنا ہوتا ہے تو زمین کانپ اٹھتی ہے. زمین کانپ اٹھتی ہے، یہ میرے سینے پر کیا ہو رہا ہے؟ میں اس کے لیے بنائی گئی تھی، یہ میرے سینے پر کیا ہو رہا ہے؟ بتاؤ، کسی سائنس کے اسکول میں پڑھایا جاتا ہو، اگر یہ پڑھایا جاتا تو معاشرہ کتنا سدھرتا اس سے. کہ کالج میں پڑھایا جاوے کہ زنا اس لیے آتا ہے کہ زنا کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ زنا ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے، اور اس کا کوئی حکم، اس کا کوئی فیصلہ بندے کے لیے شر کا نہیں ہوتا. وہ خیر کے فیصلے کرتا ہے بندے کے لیے، بشرطے کہ بندہ اس کو نیک اعمال پیش کرے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے آ کر کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا مفہوم سکھلایا ہے.